نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھی جاتی تھی، اس لیے صلاۃ عشاء کو عتمہ وہ لوگ بولتے تھے، عرب کے لوگ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عشاء کو عتمہ کہنے سے منع بھی کیا ہے، وہاں کراہیت تنزیہ ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو ان نمازوں میں وہ ضرور حاضر ہوں گے، وَلَوْ حَبْوًا، یہاں تک کہ اگر چل کر کے آنے کی ان کے پاس طاقت نہیں تو گھسیٹ کر کے آئیں. اتنی ساری نیکیاں ہیں، فضیلتیں ہیں. یہ سب نیکیاں، یہ سب فضیلتیں جاننے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اور اگر جاننے سننے کے بعد بھی اگر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، بار بار سستی ہو رہی ہے، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. رواہ البخاری. محترم حضرات، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے اور یہ چاروں بہت ہی اہم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب جان لیں تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے اذان دینے کے لیے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کہ قرعہ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی. قرعہ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی کتنے لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا ہونے کا آج موقع ملے گا. اذان دینے کے لیے کس کا نام خورے میں آئے گا وہ اذان دیں گے. لوگ اتنا ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں اور اس فضیلت کو اجر و ثواب کو حاصل کرنے میں اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. اگر لوگوں کو اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے، اذان دینا بہت فضیلت والا عمل ہے. حدیثوں میں امام کی حیثیت اپنی جگہ ہے، امام کا مقام ہے، لیکن حدیثوں میں امام کی فضیلت کم آئی ہے. اس کی فضیلت میں حدیثیں کم ہیں، لیکن مؤذن کی فضیلت میں حدیثیں زیادہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. مؤذن لوگ قیامت کے دن ان کا مقام اتنا اونچا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو اونچا کر دے گا. اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مؤذن کی اذان کی آواز جتنے لوگ سنتے ہیں، جنات، انسان، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، یہ مؤذن کی اذان سننے والے سارے لوگ، جنات، انسان، سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے. اب دیکھیے کتنے لوگ، اب لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس کا پس منظر جو ہے کہ تم اگر کھیت میں، جنگل میں کہیں رہو اور یہ سوچو کہ یہاں پر تو کوئی نماز پڑھنے والا آنے والا نہیں ہے، یہ جنگل ہے، کھیت ہے، وہاں بھی اذان دو اسی مقصد سے کہ تمہاری اذان کی آواز جو بھی سنیں گے، جنات، انسان، کوئی بھی چیز، سب تمہارے حق میں گواہی دیں گے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے. امام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے. یہ ایک فضیلت امام کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر امام تھے، زندگی آپ نے امامت کی. تو اذان دینے کی فضیلت، مؤذن اپنی جگہ فکس ہیں، لیکن اذان دینے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم آئیں اور ان سے اجازت لے کر کے اذان دیں. کوشش کریں ہم ہر جتنا زیادہ ہو سکے ہر نماز کے لیے، اور خاص طور پر جن کی آواز اونچی ہے اور آواز پیاری ہے، اچھی آواز میں اذان دیتے ہیں، ان کو خاص طور پر اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اذان دینے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیے. یہ سوچ کر کے کہ مؤذن صاحب تو ہیں وہ دے لیں گے، وہ تو دے لیں گے ہی،
لیکن آپ کو بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اجازت لے کر کے ان سے اذان دینا چاہیے. اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور جو شخص پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اگر کوشش کرے تو وہ کئی فضیلتیں حاصل کرتا ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، سنتوں کی پابندی اس سے ہو جائے گی. اذان اور اقامت کے درمیان وہ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی. فرشتہ اس کے حق میں، جب تک وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، فرشتہ اس کے حق میں دعا کرے گا، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اس کی جماعت نہیں چھوٹے گی. جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا اجر ہے وہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی. کئی فضیلتیں وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فکر کرے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگوں کو اذان کی فضیلت اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت اگر اس معلوم ہو جائے تو لوگ اتنی بھیڑ جمع کر لیں گے، اتنی تعداد میں آ جائیں گے کہ خورا ڈالنے کی ضرورت پڑے گی کہ آج فلاں نماز میں کون اذان دیں گے، اس نماز میں کون لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، خورا اٹھانے کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد آپ نے کہا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، تہجیر یہاں تبکیر کے معنی میں، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ. اگر لوگوں کو نماز میں جلدی آنے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ سبقت کریں، آگے بڑھیں گے نماز میں جلدی آنے. تو نماز میں بھی جلدی آنے کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. عام طور پر ہم لوگ نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں. 5 وقت کی نماز میں ہر دن اگر ہم جائزہ لیں تو کیا 5 وقت کی نماز ہم جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ یعنی 5 وقت کی نماز کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں. ہر نماز میں کبھی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو کبھی سنت چھوٹ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ یعنی مکمل پابندی کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھنا ہے، جس طرح نماز پڑھنا ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اندر ہر دن کمیاں رہیں گی. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. والسابقون السابقون، دنیا میں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے رہیں گے وہی لوگ جنت میں بھی آگے رہیں گے. جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں پیچھے رہیں گے وہ وہاں بھی پیچھے رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر خیر میں پیچھے کر دیں گے. جنت میں اگر وہ چلے بھی گئے تو وہاں بھی پیچھے ہی رہیں گے. حدیث میں آگے رہنا چاہیے. ابھی پہلی رکعت میں سورہ مومنون کی آیت امام صاحب پڑھ رہے تھے، اس میں مومنوں کے صفات بیان کیے گئے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اہل ایمان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو جلدی بھی کرتے ہیں اور دوسرے سبقت بھی کرتے ہیں، آگے بھی رہتے ہیں. کمپٹیشن، مقابلہ کرنا نیکی کے کاموں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا. ایک تو جلدی کرتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، یسارعون، اور دوسرے سابقون، سبقت کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے. یہ مومنوں کی صفت ہے، ایک تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اور دوسرے سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. عتمہ سے مراد یہاں نماز عشاء ہے. نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھی جاتی تھی، اس لیے صلاۃ عشاء کو عتمہ وہ لوگ بولتے تھے، عرب کے لوگ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عشاء کو عتمہ کہنے سے منع بھی کیا ہے، وہاں کراہیت تنزیہ ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو ان نمازوں میں وہ ضرور حاضر ہوں گے. وَلَوْ حَبْوًا، یہاں تک کہ اگر چل کر کے آنے کی ان کے پاس طاقت نہیں تو گھسٹ کر کے آئیں گے، گھسٹ کر کے آئیں گے. اگر ان کو ان نمازوں کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو ان نمازوں میں وہ ضرور حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. چل کر آنے کی طاقت نہیں تو گھسٹ کر کے آئیں گے، لیکن آئیں گے. اتنی ساری نیکیاں ہیں، فضیلتیں ہیں. یہ سب نیکیاں، یہ سب فضیلتیں جاننے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اور اگر جاننے سننے کے بعد بھی اگر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، بار بار سستی ہو رہی ہے، تو اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا چاہیے، دلوں کو پاک صاف کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو نیکیوں کا اثر، نیکیوں کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو دلوں کی صفائی کریں، دلوں کا تزکیہ کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں. اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو باتیں ہم سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. توفیق مانگیں اللہ سے تاکہ ہم کما کہو عمل کر کے، اس لیے کہ عمل کی بنیاد پر ہی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمیں عمل کی بنیاد پر ہی ملنے والی ہے. بغیر عمل کے کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں بھی عزت، سکون، کامیابی، ترقی سب کچھ عمل کی بنیاد پر.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تو حیاتا طیبہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہم کو عمل صالح کرنا پڑے گا ایمان کے ساتھ, اور اسی عمل کی بنیاد پر آخرت میں ہمارے ساتھ مرنے کے بعد جو ساتھ میں رہنے والی چیز کیا ہے, اس کا عمل ہے, اس کے ساتھ رہے گا, باقی اس کے ساتھ کوئی بھی چیز جانے والی نہیں. تو اس لیے ہم عمل کی فکر کریں, عمل کا اہتمام کریں, اور عمل صالح کے لیے اللہ سے بار بار توفیق مانگتے رہیں, اور اپنے دلوں کا تزکیہ کریں. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھ کر, سن کر, اس پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.